الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ بعد حمد و ثنا نہایتی واجب الاحترام دوستان محترم و محتشم، مالک کریم کے کرم سے میں اور آپ اس بابرکت باسعادت جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد میں جمع ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، اللہ رب العزت اور اس کے رسول علیہ السلام کا ذکر کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان من، آج ذی الحج کی یکم ہے، یعنی وہ باسعادت لوگ جنہیں اس سال حج کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اس مہینے کے اندر وہ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور ارکان حج بجا لاتے ہیں۔ بڑا بابرکت اور باسعادت یہ عشرہ، یہ 10 دن ہوتے ہیں، ان کے اندر روٹین سے بڑھ کے عبادت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ان کے اندر روزہ رکھا جائے، لیکن یہ کوئی لازم، فرض یا واجب نہیں ہے، یہ ایک اضافی ثواب کی حیثیت سے ہے۔ کوئی رکھے تو ثواب ملتا ہے، نہیں رکھتا تو کوئی گناہ گار نہیں ہوتا۔ تو عزیزان من، ہم سب کا جمعہ پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گزارشات سنانے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنے وطن، ان کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف
آزمائش آئی تو بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اس کمرہ امتحان کے اندر بیٹھ گئے اور راضی برضائے الہی ہو گئے۔ ہم گزشتہ جمعہ پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جان کی دی جانے والی قربانی کے حوالے سے سن چکے ہیں۔ آج جو آیات کریمہ میں نے دوران خطبہ پڑھی ہے، اس کے اندر ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بس ہم نے بشارت دی بردبار، صاحب حلم، برداشت کرنے والے ایک بیٹے کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عمر زیادہ ہو گئی ہے اور اب اولاد والی عمر بھی نہیں ہے، بیوی بھی زیادہ عمر کی ہو گئی ہے، یعنی عقلاً اولاد ہونا محال ہے، لیکن وہ تو خالق ہے، وہ تو ذات رازق ذات ہے، تخلیق کرنے والی ذات ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے بھی پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام ماں اور باپ کے بغیر پیدا کیا ہے، اسی طرح اس نے بغیر ماں کے بھی پیدا کیا ہے۔ اب عقل کہتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں بنیاد ہونی تھی وہ بنیاد جگہ بھی نہیں ہے، لیکن رب پھل دے رہا ہے۔ تو بھائی وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، بغیر ماں کے بھی اس نے پیدا کیا ہے، جس طرح حضرت حوا علیہ السلام کہ انہیں حضرت آدم سلام اللہ علیہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ مالک ہے، بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، کہ جس طرح حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، حضرت مریم کنواری اور انتہائی نیک، جس کو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن رب کائنات نے اس سے حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کے پیدائش کی ہے۔ تو وہ خالق ہے، وہ جس طرح بھی چاہے جب چاہے وہ تخلیق کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میاں بیوی دونوں عمر کے آخری سٹیج پہ ہے، زیادہ عمر ہو چکی ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جیسا لخت جگر عطا کیا۔ اب مجھے بتاؤ، عورت کی عمر بھی 100 کے قریب ہو چکی ہو، مرد 100 سے زیادہ کا ہو چکا ہو، پہلے تو یہ بات آج ناممکن ہمیں نظر آتی ہے، لیکن وہ خالق ہے، جس طرح چاہے۔ پھر اگر ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو اس اولاد کے ساتھ کتنی محبت ہوگی، کہ جس میاں بیوی نے اولاد کے لیے کتنا عرصہ ترسے ہیں، بن اولاد کے گزارا ہے، انہیں وہ اولاد کتنی پیاری ہوگی جو اتنے عرصے کے بعد پیدا ہوئی ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ لیکن مالک جو ہوا، جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اب یہاں سے حضرت ابراہیم کی اولاد کے حوالے سے امتحان شروع ہوتا ہے۔ اب اس معاشرے کے اندر دیکھیں کہ جو منتوں سے، نیازوں سے، دعاؤں سے، بزرگوں کے مزارات پہ جانے سے، دعا مانگ مانگ کے کسی کے ہاں اولاد ہو
تو اس اولاد بھی بڑی لاڈلی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی انسان چاہے جتنی بھی اولاد ہو، لیکن اولاد دل کا ثمر ہوتی ہے، لیکن اولاد بھی آخر عمر میں ملی ہو، بڑے عرصے کے بعد ملی ہو بھی صرف ایک بیٹا، اور بیٹا بھی ایسا کہ جس کے حسن و جمال کو جو دیکھتا پھر حیران رہ جاتا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے، اب یہاں سے ایک اور امتحان کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم، اسماعیل کو اور اس کی ماں کو دور ویرانے کے اندر چھوڑاؤ۔ اب ذرا اس معاشرے کو بھی دیکھیے اور اس حکم کو بھی دیکھیے۔ اس معاشرے کے اندر تو ایسے موسم، یعنی گرمیوں کے موسم کے اندر بھی چھوٹے بچے اور اس کے ماں کو باہر نہیں نکالتے، کیونکہ لاڈلا جو ہوا اتنے عرصے کے بعد جو ملا ہے، کہیں اسے زیادہ گرمی یا زیادہ سردی نہ لگ جائے، یا اسے کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ لیکن دیکھیے مالک کریم کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو تعلق ہے، جو رابطہ ہے، جو ایک نسبت قائم کی ہے حضرت ابراہیم نے، اللہ کا حکم آیا، اے ابراہیم اسے ویرانے میں چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم نے اتنی سی گزارش نہیں کی، مولا بڑی مدتوں کے بعد ملا ہے، بڑی منتوں سے ملا ہے، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگی ہیں تب ملا ہے بھی خوبصورت، ہے بھی لخت جگر کا ٹکڑا، اب میں اسے کس طرح چھوڑاؤں؟ نہیں، یار کو حکم آیا کہ اسے چھوڑاؤ۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آگے سے کوئی بات نہیں کی، مولا اگر تیرا حکم ہے پھر ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تھوڑا سا غلہ راشن لیا، حضرت ہاجرہ کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا، درمیان میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ویرانے کے اندر جا کے چھوڑا۔ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں، ان کے درمیان جا کے چھوڑا اور چھوڑ کے واپس آنے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ نے ایک ہی مرتبہ پوچھا، اے میرے سرتاج، یہ آپ کی رائے ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ پھر دوسری مرتبہ بھی پوچھا، آپ خاموش ہیں۔ تیسری مرتبہ جب پوچھا کہ اے میرے سرتاج، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی سواری کو واپس لے کے جا رہے ہیں، ساتھ میں حضرت ہاجرہ پیدل چل رہی ہے، سرتاج یہ حکم اللہ کا ہے یا آپ کی چوائس ہے؟ تیسری مرتبہ فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا پھر ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ اب اس باپ کے دل کی حیثیت تو دیکھیے، دل کی کیفیت تو دیکھیے کہ حسین و جمیل بیٹا مدتوں کے بعد ملا ہو اور ویرانے کے اندر چھوڑ کے آ رہا ہو، مالک جو تو اس پہ راضی ہے تو ابراہیم یہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح نا، اس ماں باپ سے تو پوچھئے کہ جن کا ایک ہی بیٹا ہو اور چلا گیا ہو، اس کے غم کو تو دیکھیے۔ لوگ چند سالوں کے بعد کہتے ہیں کہ اسے اولاد کا غم لے گیا ہے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب کی امتحان کے اندر، مولا اگر تو اس پہ راضی ہے میں چھوڑ کے جا رہا۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے جب دور چلے گئے، درمیان کے اندر پہاڑ آ گئے، تو رب کی بارگاہ میں پھر ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کے جو دعا مانگی ہے نا، قرآن نے اس دعا کو بھی نقل کیا ہے، مولا میں اپنی اولاد کو ویرانے کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اب تو جانے اور اولاد میری جانے، اور مولا تو ایسا رزق دے۔ اور اس رزق دعا کا کہ کیفیت دیکھیے، مولا پاک آپ کو لے جائے مکہ اور مدینہ کے اندر،
آپ جب بھی جائیں گے، جیسا ہمارے ہاں گرمیوں کا جو پھل ہوتا ہے نا وہ سردیوں میں نہیں ملتا، اور جو سردیوں کا پھل ہوتا ہے وہ گرمیوں میں نہیں ملتا۔ آپ اگر مکہ اور مدینہ جاتے ہیں، گرمی اور سردیوں کے سارے پھل وہاں موجود ہوتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا۔ اب حضرت ہاجرہ بھی آج کی عورتوں جیسی نہیں تھی کہ اگر تھوڑا سا کوئی کسی وجہ سے معاملہ ہو جائے تو پھر کپڑے کی گٹھڑی سر پہ رکھی اور رس کے گئی، ایسا نہیں۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، اے ابراہیم یہ اللہ کا حکم ہے، پھر میں اسے اپنے صدق کو دل سے قبول کرتی ہوں۔ اب دیکھیے جو غلہ پاس تھا وہ ختم ہو گیا، چھاتی میں دودھ بھی خشک ہو گیا، اب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب اس ماں کی کیفیت تو دیکھیے کہ جس کے سامنے وہ حسین و جمیل جو مدتوں کے بعد ملا ہو، جو عمر کے آخری حصے میں ملا ہو، وہ سامنے اگر جاتا ہوا نظر آئے تو اس ماں کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس کا ایک ہی بیٹا ہو، جس کا ایک ہی بیٹا ہو اور اپنی جھولی میں اب چند سانسوں کا مہمان نظر آ رہا ہو، اس وقت کیا ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ یہ آپ صاحب اولاد ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اولاد جتنی بھی زیادہ ہو، لیکن بچہ اگر جھولی میں اپنے آخری سانس گن رہا ہے، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، اور پھر وہ بھی ماں کی۔ تو حضرت ہاجرہ نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہونٹ خشک ہو گئے، چند دنوں کا بچہ ہے، ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، پانی ان ہونٹوں کو تر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ کبھی صفا کی طرف دوڑتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف دوڑتی ہیں۔ یہ دونوں پہاڑیاں ہیں کہ کوئی سامنے نظر آئے کہ جس سے میں کہوں کہ کچھ مجھے دو، یا کہیں سے کوئی ایسے، یعنی یہ پرندے زیادہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پانی نظر آتا ہے، وہ تلاش کر رہی ہے، بے چینی کیفیت ہے، دوڑ رہی ہے۔ لیکن یہ دیکھیے وہ دوڑنا حضرت ہاجرہ کو، میرے مالک کو اتنا پسند آیا کہ آج اس وقت کا کوئی حاجی نہیں بن سکتا جب تک حضرت ہاجرہ کی سنت کو ادا نہ کرے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا یہ جو صفا اور مروہ ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کہ یہ نشانیاں، یہ پہاڑیاں تو کافی دنیا بنی ہے تو بنی ہوئی تھی، پھر نشانیاں کب بنتی ہیں؟ نشانیاں بنی ہیں کہ جب حضرت ہاجرہ کے وہاں قدم لگے ہیں۔ اور حضرت ہاجرہ کون ہیں؟ یہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ ہیں، یہ نبیہ نہیں ولیہ ہیں، کیونکہ عورت کبھی نبی نہیں ہو سکتی۔ اب ولیہ کے قدم جہاں لگتے ہیں وہ اللہ کی نشانیاں شاعر اللہ بنتے ہیں، اور جہاں نبی اللہ کے قدم لگ جائیں تو وہ کیا بنے گی؟ اب حضرت ہاجرہ دوڑ رہی ہے، جب بے چینی زیادہ بڑھتی ہے، جہاں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام چھوٹے چند دنوں کے بچے ہیں، اور عام روٹین میں بچہ جب بے چینی محسوس کرتا ہے تو وہ اپنے پاؤں کو رگڑتا ہے۔ چند دنوں کا بچہ پاؤں کو جہاں رگڑ رہا تھا، مالک کریم نے وہاں آب زمزم نکال دیا، وہاں پانی نکالا۔ اور آب معنی ہوتا ہے پانی، زمزم کا معنی ہوتا ہے رک جا رک جا۔ جب حضرت ہاجرہ دوڑ کے آئیں، دیکھا کہ حضرت اسماعیل کے قدموں سے پانی نکل رہا ہے، جہاں قدم لگ رہے تھے، تو آگے مٹی ڈال رہی ہیں، وٹے رکھ رہی ہیں، روڑے رکھ رہی ہیں، اور ساتھ میں کہہ رہی ہیں زمزم زمزم، یعنی رک جا رک جا، اپنے لیے سٹور کرنا چاہتی ہیں۔ اور قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ، آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ اللہ رحم کرے ام اسماعیل پہ، یعنی حضرت اسماعیل کی ماں پہ، کہ اگر اس دن زمزم نہ کہتی تو یہ جو آب زمزم ہے، یہ جو کنواں ہے، اس کا پانی پوری دنیا پہ پھیل جاتا۔ اور کتنے 100 سال گزر گئے ہیں، اس پانی کی کیفیت یہ ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ آب زمزم پیتے ہیں، آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔
یہ اب انگریز نے ایک تحقیق کی ہے، وہ کہتا ہے عام پانی کی نسبت آب زمزم میں اللہ رب العزت نے غذا بھی رکھی ہے۔ ویسے اگر آپ کو بھوک لگی ہو، آپ جتنا بھی پانی پئیں آپ کی بھوک ختم نہیں ہوتی، لیکن آب زمزم کے اندر اللہ رب العزت نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ آپ پئیں گے تو آپ کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کے معدے کا نظام بھی سیٹ ہو جائے گا۔ اور دیکھیے یہ ایک اور روایت بھی ہے، بلکہ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ آب زمزم کی یہ خاصیت ہے کہ جو بھی دعا، جو بھی نیت رکھ کے اگر اس کو پیا جائے تو اللہ رب العزت وہ دعا اور وہ نیت پوری کر دیتا ہے۔ اب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے قدموں سے پانی نکل رہا ہے اور کئی صدیاں گزر گئی ہیں، پوری عرب کے اندر آپ جائیں تو آب زمزم ہی ملتا ہے۔ اور لطف کی بات ہے کہ اس کو آپ جتنا پیتے جائیں گے آپ کو یعنی ایسی کیفیت محسوس نہیں ہوگی کہ جتنا بندہ زیادہ پانی پی لے نا تو زیادہ خرابی معدہ اس کو واپس الٹ دیتا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہ آب زمزم کے اندر رب کائنات نے خاصیت رکھی ہے تو اور بابرکت بھی ہے، اس لیے تو اس کو کھڑا ہو کے پیتے ہیں کہ اس کے اندر برکت ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جہاں نبی کے قدم، نبی اور نبی زادہ، یعنی نبی خود بھی نبی تھے اور ایک نبی کی اولاد تھے، نبی زادے کے جہاں قدم لگتے ہیں وہاں سے جو پانی نکلتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کی عزت کی خاطر کھڑے ہو کے اس کو پینا چاہیے۔ یعنی اصل آب زمزم یہاں عمرہ کرنے والے یا حج کر کے تشریف لے کے آنے والے حضرات کو آپ ملنے جاتے ہیں تو جو آپ کو پانی دیا جاتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا سب سے پہلے جو آتا ہے نا، سب سے پہلا کام جو کرتا ہے وہ اس میں مکسنگ کرتا ہے۔ یہ ایک فطرت ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ ایک ہی بوتل یا 2 بوتلیں وہاں سے لے کے بندہ آ سکتا ہے۔ یہ ایک مزاحن میں عرض کر رہا ہوں، ویسے مکس کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو خراب کرنا ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ اس بابرکت شے سے تبرک حاصل کرنا، تو اس کے اندر مکس اپ کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود آپ کو وہ جو ایک گھونٹ دیا جاتا ہے، بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو کے 3 سانسوں کے اندر پئیں، اور اس سے پہلے جو آپ دل کے اندر دعا اور نیت رکھتے ہیں، وہ اگر نیت اور دل کے اندر دعا رکھ کے پئیں گے، مولا وہ نیت بھی پورا کر دے گا اور وہ دعا بھی پورا کر دے گا۔ یہ قدمین اسماعیل کی برکت ہے۔ اب جو قدمین اسماعیل کے اندر اتنی برکت ہے، پھر قدمین مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ قدمین مصطفیٰ جو امام الانبیاء ہیں، جو فخر الانبیاء ہیں، جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، جن کے صدقے میں اور جن کی مہر سے ہر نبی اور رسول بنتا ہے، اس امام الانبیاء کے قدمین کا مقام کیا ہوگا؟ پھر دیکھیے، اس سے آخری بات اور پھر گفتگو کو سمیٹتے ہیں، وقت بھی اتنا ہوتا ہے۔ جب یہ امتحان بھی پورا ہو گیا، یہ میں واقعہ کو مختصر کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کے بھی ہے، پھر حضرت یہ اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہو گئے، پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دل کے اندر القاء فرمایا، الہام کیا کہ اے ابراہیم، یہ جو تمہارا لخت جگر ہے اسے ہماری راہ میں قربان کرو۔ اب مجھے بتاؤ، پہلا دور چھوڑ کے آئے، پھر جب بڑا ہوا، پھر اس کے اندر یہ امتحان تو دیکھیے، ہم تو یہاں صرف چند لمحے سوچتے ہیں، چند لفظوں کو سنتے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، یا چند لمحے کچھ کیفیت بنتی ہے، لیکن اس باپ کے بارے میں تو سوچیے نا کہ اس باپ کا رب کے ساتھ تعلق کتنا تھا، رب کے ساتھ اسے محبت کتنی تھی، رب کے ساتھ اس کا رشتہ کتنا تھا، مضبوط تھا، کہ رب کا حکم آیا، اے ابراہیم اسے ہماری راہ میں ذبح کرو۔ پہلی رات جو خواب آیا، بہت سارے اونٹ ذبح کر دیے، شاید خواب ہو۔ دوسری رات خواب آیا، پھر بہت ساری گائے ذبح کر دیں کہ شاید یہ خواب ہو۔ تیسری رات پھر خواب آیا، بہت ساری بکریاں ذبح کر دیں کہ شاید خواب ہو۔ چوتھی رات جب خواب آیا، فلما بلغ معہ السعی، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ حضرت
ابراہیم کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے تو حضرت ابراہیم کو خواب آیا. یہ پوری ایک تفصیل ہے، میں پہلے بھی غالباً 2-3 سال پہلے بیان کر چکا ہوں، اب تو میں صرف مدعا کی بات پہ آ رہا ہوں. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ مہمان نواز بڑے تھے. مہمان نواز آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کبھی بھی کھانا بغیر مہمان کے نہیں کھاتے تھے. مہمان کو ساتھ بٹھایا اور پھر کھانا کھایا. جب تک مہمان نہیں ملتا تھا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. آج کل تو حالات ہمارے کیا ہیں، مہمان آ جائے تو پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کھانے سے پہلے سے بھگایا جائے. اس لیے تو ہمارے رزق سے برکت ہی ختم ہو گئی. حالانکہ سرکار نے فرمایا جو مہمان آیا ہے وہ رزق اپنا خود لے کے آیا ہے، اس کے بدلے میں تمہارے گناہ لے کے جائے گا، تمہارے اوپر نازل ہونے والی آفات و بلیات لے کے جائے گا، تمہارے اندر سے بیماریاں، جو تمہارے گھروں کے اندر بیماریاں ہیں وہ لے کے چلا جائے گا. رزق تمہارا نہیں کھائے گا، رزق اس کا اللہ نے تمہارے رزق کے اندر رکھا ہے. وہ تمہارا رزق ہے بھی نہیں، وہ رزق اس کا اپنا ہے. لیکن حالات کیا ہیں کہ ہم اسی وجہ سے تو ہمارے ہاں ہر چیز ہونے کے باوجود کچھ نہیں ملتا. حالانکہ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اور ویسے بھی ہے، یہ سلف صالحین بھی فرماتے ہیں کہ اگر اپنے رزق کے اندر برکت چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. لازم نہیں ہے کہ آپ بڑا اہتمام کریں، جو آپ کے پاس موجود ہے، دوست ہیں، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی ویسے یہ جو پھیری لگانے والے لوگ ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہے، آپ انہیں بٹھائیں اور کھانا کھلائیں جو میسر ہو. لازمی نہیں ہے کہ ایک دن تو آپ دیگے چڑھا دیں اور دوسرے دن خود بھی پریشان ہو کہ کہاں سے کھائیں گے. نہیں، رازق ذات خیر الامور اوساطها کہ ہمیشہ درمیانی شے کو پسند کرتا ہے، میانہ روی، درمیانی شے. تو میں یہاں ایک ضمناً بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں سے جب سے یہ مہمان نوازی ختم ہوئی ہے نا، ہم رزق کی وجہ سے پریشان ہو گئے. اور ایک بات مجھے دکھ کے ساتھ بھی کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ پچھلا ہفتہ غالباً مسجد کا کام جاری رہا ہے، تو بارہا مرتبہ کہا گیا، چند دوستوں نے تعاون بھی کیا ہے، بارہا مرتبہ کہا گیا کہ جی مستری مزدور جو لگے ہوئے ہیں آپ کھانا پیش کریں. تو اکثر دوست احباب ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے. بھائی یہ برکت کا کام ہے، یہ آپ کا، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور منبر رسول پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کا رزق نہیں کھائیں گے، مہمان آپ کا رزق نہیں کھائے گا، وہ اللہ نے آپ کے رزق میں اس کا رزق رکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنا ہی رزق کھائے گا، بس آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے گناہ ختم ہوں گے. تو یہ کوشش کیا کریں، اگر کام جاری ہو تو آپ تعاون کیا کریں. اتنا تو ممکن ہو سکتا ہے 3 یا 4 اگر مزدور اور مستری ہیں. اور مجھے تو بلکہ انتظامیہ بتا رہی تھی کہ مستری مزدوروں نے کہا کہ جو لوگ کھانا دینا چاہتے ہیں نا، ان سے کہیں کہ وہ اپنا ویسے چندہ جمع کرا دیں مسجد کے اندر، ہم کھانا گھر کھا لیں گے. تو ہم نے کہا تھوڑا سا ایک تو مسئلہ بنتا ہے، دوسرا ویسے چندہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو نقدی بہت ہی مشکل ہوتی ہے. روٹی تو عام روٹین میں بندہ ویسے جو گھر کے اندر چل رہا ہوتا ہے، تو آپ کوشش کیا کریں. یہ ایک ضمناً بات آ گئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ کبھی بھی، اور ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، کافی دیر ہو گئی تھی کہ کوئی بندہ مہمان نہیں مل رہا تھا، تو ایک بزرگ، بڑی عمر کا بزرگ ملا. آپ نے بٹھایا، بھی کھانا کھانا ہے؟ جی کھانا ہے. بٹھایا، ہاتھ دھلائے، ساتھ دسترخوان کے بٹھا کے پڑھنا. جب بسم اللہ پڑھا تو اس نے نہیں پڑھا، اس نے جو ہی نوالا اٹھانا چاہا، کیونکہ تعلق ہے حضرت ابراہیم کا اللہ رب العزت سے، تو اسے روک دیا. کہا اللہ کا نام کیوں نہیں لیتا؟ اب اس نے کہا نہیں ابراہیم، جب میں اس کو رب مانتا بھی نہیں ہوں، میں تو خدا اسے مانتا بھی نہیں ہوں، میں کس طرح اس کا نام لوں گا؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر تو اس کو نہیں مانتا تو پھر میرے دسترخوان سے بھی اٹھ جا. اب وہ دسترخوان سے اٹھ کے چل رہا ہے. ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف سے اللہ کی طرف وحی آئی، اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم ہمارے بندے کو دسترخوان سے کیوں اٹھایا ہے؟ مولا وہ تیرا نام نہیں لے رہا تھا. اب قابل توجہ بات ہے، رب ہی ہے. حضرت ابراہیم کی طرف وہی فرمایا ابراہیم اتنی صدیاں جو گزر گئی تھیں، اتنے سال کے اس کے بال، داڑھی کے بال، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، اس کی کمر جھک گئی تھی،
اس نے اتنے عرصے تک مجھے رب نہیں مانا، میں تب بھی اس کو رزق دے رہا تھا، آج تیرے سامنے آیا تو تو نے اسے اٹھا دیا، جاؤ اسے واپس لے کے آؤ اور پھر کھانا کھلاؤ۔ اب دیکھیے مالک کیسا مالک ہے یار۔ آج تو دنیا والوں کو بتایا جائے نا بھئی وہ تیرا منکر ہے، تو اگر وس لگتا ہے، بس میں آتا ہے تو اسے دوسروں کے گھروں سے بھی منع کرتے ہیں کہ اسے نہ بٹھانا، کیوں؟ یہ میرا منکر ہے۔ اور مالک تو مالک ہی ہے نا، کہ کتنے سالوں سے جو رزق دے رہا تھا، آج اسی کے نام کی وجہ سے، حضرت ابراہیم کا ذاتی معاملہ نہیں تھا، اللہ کے نام کی وجہ سے اٹھایا کہ اگر تو میرے مالک کا نام نہیں لیتا تو اٹھ جا، تو پھر بھی رب نے وہی کر دی، اے ابراہیم نہیں، وہ میرا بندہ ہے، اسے لے کے واپس آؤ اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے اسے کھانا کھلاؤ۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دوڑے، اس کے پیچھے گئے اور اس کو پکڑا، کہا بزرگوں آؤ میرے پاس کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا ابھی تو مجھے دسترخوان سے اٹھایا ہے، کہا اٹھایا تھا، اٹھایا بھی اس وجہ سے تھا کہ تو میرے رب کا نام نہیں لے رہا تھا، لیکن اسی رب نے جو حکم دیا ہے کہ اسے واپس لاؤ۔ اب بوڑھے کی چیخیں نکل گئیں، کہا میں تو کئی سالوں سے اس کا منکر تھا، میں تو کئی سالوں سے اس کا نافرمان تھا، لیکن اس سے میری بے عزت تھی، برداشت نہیں ہوئی، اس نے پھر بھی میری عزت رکھی ہے، میری لاج رکھی ہے۔ اے ابراہیم میں نوالا بعد میں منہ میں ڈالوں گا، پہلے مجھے کلمہ تو پڑھا دو نا۔ وہ مالک ایسی ذات ہے۔ اب وقت بھی کافی ہو چکا ہے، جو واقعہ ہم نے شروع کیا تھا اس پہ کافی ٹائم لگ جائے گا۔ آپ حضرات سے میں بارہا مرتبہ گزارش تو کر چکا ہوں کہ آپ وقت پہ تشریف لایا کریں تاکہ 40 یا 45 منٹ یہ گفتگو ہو سکے۔ ہفتے میں ایک ہی دن ہوتا ہے۔ میں بارہا مرتبہ ہماری ڈسکشن بھی ہوئی ہے، کوشش بھی کی جا رہی تھی کہ ہم کوئی درس قرآن شروع کریں، لیکن لوگوں کی یہ صورتحال دیکھ کے کہ جمعہ کے دن یہاں بہت زیادہ ثواب کی بات بھی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ آخر وقت میں آتے ہیں، اور 1-2 منٹ اوپر ہو جائے نا تو وہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ہون بس ہی کریں۔ تو دوستان محترم ایک ہی دن ہوتا ہے، 1 گھنٹہ آپ وقت ضرور نکالا کریں تاکہ یہاں یہ جو ہم موضوع چھیڑتے ہیں، اب 2 جمعے کمپلیٹ ہو گئے، اور جو موضوع میں نے چھیڑا تھا اگر اس کو کما حق کو ہوئے ایک موضوع کے طور پہ لیا جائے تو اس کا ایک پوائنٹ بھی پورا نہیں ہو سکا۔ عزیزان محترم و محتشم، اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔